محترم ناظرین گرامی، میرا موضوع گفتگو ہے ایک مثالی مسلمان گھرانہ، مگر کیسے؟ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم اپنے گھر کو مثال بنا سکتے ہیں، آئیڈیل بنا سکتے ہیں کہ کوئی دیکھے اور رشک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب اسے اس کا خاوند دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے۔ یہ حدیث مبارکہ اپنے معنی و مطالب میں ایک جامع مفہوم رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین جوڑی کی نشانیاں بتلاتے ہوئے فرمایا کہ جب خاوند بیوی کی طرف دیکھے تو وہ اسے ایک ہی نظر میں خوش کر دے، اور جب خاوند گھر پہ نہ ہو تو اپنی عزت و مال کی حفاظت کرے۔ میری پیاری بہنوں، فحاشی کے اس دور میں اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی نظروں کو حرام کاری سے بچانے میں کامیاب ہو جائے تو اس سے بڑھ کے اور خوش قسمتی کیا ہوگی اس خاتون خانہ کے لیے۔ حقیقت میں وہ عورت اپنے آپ کو بہت خوش قسمت گردانتی ہے جسے یہ مان ہو یا یقین ہو کہ اس کا شوہر خالص اسی کا ہے، اس کے جذبات کہیں اور نیلام نہیں ہو رہے، اس کی وفائیں، محنتیں، محبتیں سب بیوی کے لیے ہیں۔ وہ کہیں بھی جائے لیکن اپنی بیوی کا وفادار بن کے رہے۔ لیکن اس کے برعکس کچھ خواتین اپنے شوہروں کے کردار کے بارے میں ہمیشہ شکوک و شبہات میں مبتلا رہتی ہیں، یعنی شک کرتی ہیں۔ انہیں گھر آنے میں اگر دیر سویر ہو جائے تو ان کے گمان میں یہی ہے کہ کہیں اور گلچھڑے اڑائے جا رہے ہوں گے۔ کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہمیں اپنے شوہر پر اعتماد نہیں رہا؟ کبھی یہ سوچا کہ کمی ان کی ذات میں ہے یا پھر ہماری ذات میں؟ ایسی کون سی چیز ہے جو ہمارے مرد کو گھر دیر سے آنے پہ اکساتی ہے؟ کیوں ایک شوہر گھر سے فرار ہونے کے بہانے بناتا ہے؟ انسانی نفسیات ہے کہ جو چیز دسترس میں نہ ہو وہ ہمیشہ اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ انسان فطری طور پر اس شے سے مرعوب رہتا ہے جب تک کہ وہ چیز ہماری دسترس میں نہ ہو۔ یہی حال مردوں کا ہے۔ میری بہنوں، آج کے اس دور میں جب شوہر باہر کی دنیا سے اپنے ارد گرد ہر طرف رنگین آنچل اڑتے دیکھ کر گھر آئے گا تو گھر کی چار دیواری میں رنگ اڑے سوٹوں میں پوچھا لگاتی بیوی اسے کہاں کوئی کشش یا جاذبیت نظر آئے گی؟ پسینے کی بسند لیے کپڑوں میں یہ خاتون خانہ جب ایسی ناگفتہ بے حالت میں شوہر سے چائے پانی کا پوچھے گی تو شوہر کا جواب کیا ہوگا؟ شوہر کے حقوق سے اراض برت کے ہم کیا خوشیاں حاصل کریں گے؟ ایسے میں تو گھر آتی خوشیاں اپنے پاؤں واپس موڑ لیتی ہیں۔ شوہروں کے حقوق کی پاسداری کرنا بیوی کا اہم فریضہ ہے۔ شوہر کا یہ حق ہے کہ جب وہ کام کاج سے تھکا ہارا گھر آئے تو ایک ہنستا مسکراتا خوشبوئیں لٹاتا وجود اس کا منتظر ہو جسے شوہر دیکھ کر خوش ہو جائے، نہ کہ ایسا ہو کہ ماتھے پہ غصے سے بل ڈالے ہوئے گھر کا دروازہ ابھی شوہر کے لیے کھلا ہی نہیں اور گھر کے سب معاملات شوہر کے گوش گزارنا شروع کر دیے جائیں۔ فلاں نن سے تمہارے پیچھے میرا جھگڑا ہو گیا، یا تمہاری ماں نے مجھے ایسا کہا، تمہارے بھائی نے یوں کیا۔ ایسے میں شوہر کا دل نہیں چاہے گا کہ وہ گھر جلدی واپس آئے۔ ایسے حالات کے ستائے شوہر جب کسی اور کے آنچل میں سکون ڈھونڈنے چل نکلیں تو معاشرے کے سامنے مظلوم بھی ہم خواتین اپنے آپ کو ہی گردانتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خشیت الہی کے بعد جو سب سے بہتر نعمت کسی مومن کو نصیب ہوتی ہے وہ ایسی نیک بیوی ہے کہ وہ شوہر کا کہا مانے اور اسے دیکھ کر شوہر کا دل باغ باغ ہو جائے۔ اگر شوہر اسے قسم دے تو وہ اسے پورا کرے، اور جب شوہر غیر حاضر ہو تو اپنی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ بیوی کے روپ میں ڈھلنے کے بعد کوئی بھی لڑکی یہ بات کیوں بھول جاتی ہے کہ اس کے شوہر کو وہ ویسے ہی خوشبوؤں میں نہائی پہلے دن کی دلہن جیسی ہی بیوی چاہیے تاکہ اس کے قدم گھر کے علاوہ کسی دوسری راہ پر بھٹکنے نہ پائیں اور وہ بے روی کا شکار نہ ہو جائے۔ لیکن ہوتا کچھ اور ہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں شادی کے چند ہی دنوں یا مہینوں کے بعد خواتین لاپرواہ حلیہ لیے پھرتی نظر آتی ہیں۔ اگر دریافت کیا جائے کہ ایسا کیوں؟ ابھی آپ لوگوں کی شادی کو دیر ہی کتنی ہوئی ہے؟ کیا آپ کے شوہر کو آپ کا ایسا رہنا برا محسوس نہیں ہوتا؟ تو ہماری خواتین کیا شاندار جواب سے نوازتی ہیں، ذرا ملاحظہ ہو۔ لو اب تیار شر ہو کر کیا کرنا ہے؟ جس نے پسند کرنا تھا کر لیا۔ تو کیا شادی سے پہلے جو ہم خوب بن سور کے شادی بیاہ اور عیدین پہ رشتہ داروں کے سامنے آتی تھیں تو کیا اس لیے کہ کوئی ہمیں پسند کرے اور پسند کی سنت کے بعد ہمیں اپنے سنگ بیاہ کر لے جائے؟ یہ دوہرا معیار زندگی نہیں تو کیا ہے؟
کہ جس کے لیے بننے سنورنے کا شریعت نے خود حکم دیا ہے اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا اور اس نے اس کی بیوی پیدا کی تاکہ وہ اس سے دلی سکون حاصل کرے۔ قرآن پاک کی آیت نمبر 21 سورہ روم میں ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف مائل ہو کر سکون حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں محبت اور رحم دلی پیدا کر دی۔ اے میری مسلمان بہن، حقدار کو حق سے محروم کر دینا یہ اصول تو کسی معاشرے میں بھی قابل قبول نہیں، اور جو ایسا کرتا ہے زمانہ جانتا ہے کہ لوگ اسے غاصب کے نام سے جانتے ہیں۔ شوہر کا حق تو یہ ہے کہ بیوی اس کے جائز مطالبات کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھے، اپنے آپ کو اس کے لیے آراستہ کرے اور شوہر کے لیے جائز بناؤ سنگار کیے رکھے۔ شوہر آپ کی ذات سے جیسی توجہ مانگتا ہے اسے وہ توجہ دیں، اور بدلے میں یہ ہوگا کہ آپ کا شوہر آپ پر بھی بھرپور توجہ دے گا۔ شوہروں کے بھٹکنے میں زیادہ قصور ہماری ان بہنوں کا ہی ہوتا ہے جو اپنا رشتہ ازواج میں شوہر کے جائز مطالبات پہ کان نہیں دھرتی، وہ سادگی کے نام پر گندی بنی پھرتی ہیں۔ ذرا سی کوشش کر کے خود اپنی ذات پر توجہ صرف کر کے اپنے شوہروں کی نظر میں خود کو خوبصورت بنا لیں اور اپنی اداؤں سے ان کے دلوں میں گھر کر لیں، تو ہمیں یہ پریشانی انشاءاللہ زندگی میں کبھی بھی اٹھانی نہیں پڑے گی کہ ہمارا شوہر کسی اور کی زلفوں کا اسیر ہے۔ یہاں میں نقل کروں گی وہ الفاظ جو ایک عظیم ماں نے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے اپنی زبان سے ادا کیے۔ اے میری پیاری بیٹی، اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اور خوشبو کا اہتمام کرتی رہنا، اور اس بات کا خیال کرنا کہ اس کی نظر تیری ایسی چیز پہ نہ پڑے جو حسن کے خلاف ہو، اور خیال کرنا کہ اسے تجھ سے کبھی بدبو نہ آئے۔ اسی طرح اس کی ماں نے یہ بھی نصیحت کی کہ اس کی نیند اور خیال کا آرام رکھنا، اور کھانے کے اوقات کا بھی، کیونکہ نیند پوری نہ ہونے سے غصہ پیدا ہوتا ہے اور بھوک سے آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اسی طرح کنایت کے بارے میں بتایا، یعنی تھوڑے پہ راضی رہنا، کہ اس کے سامنے جھک کر رہنا اور اس کی بات کو سن کر عطائیت گزاری کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا اور اس کے اہل و عیال کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آنا کہ اسے تیری ذات سے کوئی بھی شکایت نہ ہو۔ میری پیاری بہنوں، نکاح تو نام ہی پاکیزہ اور سچی محبت کا ہے، اور محبت کے ساتھ شوہر کی تابعداری کرنا تیری دنیا اور آخرت سنوار دے گا۔ کامیاب بیوی وہی ہے جو اپنی زندگی پرکیف بنائے، جسے رب کائنات نے اس کا مالک بنایا ہے، جو اس کے بچوں کا باپ ہے، اور جس کا ساتھ ہونے سے ایک عورت معاشرے میں معتبر گردانی جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میری مزید ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔